5 اجزاء ہیں، یا یوں کہیں کہ 5 چیزوں سے دین ہمارا مرکب ہے۔ ان میں ایک عقائد ہے، عبادات ہیں، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ ان 5 میں عقائد جو ہے اس کی بہت اہمیت ہے اللہ کے نزدیک۔ عقائد میں کبھی اللہ تعالیٰ کمپرومائز نہیں کرتے، صلح نہیں ہوتی۔ البتہ عبادات کے اندر، اعمال کے اندر جو ہے اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اللہ برداشت کر لیتے ہیں۔ بلکہ شریعت خود عمل کے اندر تخفیف رکھی ہے۔ کوئی مسافر ہے تو 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھ سکتا ہے۔ بیمار آدمی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی طاقت نہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے۔ معاف کا مطلب روزہ نہیں رکھنا نہیں ہے، بلکہ روزہ چھوڑنے کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ بعد میں صحت ہونے کے بعد روزہ کی قضا کر سکتا ہے۔ تو اگر مالی کے نصاب نہیں تو زکوٰۃ فرض نہیں، استطاعت نہیں تو حج بھی اس پر فرض نہیں۔ تو عبادات کے اندر اللہ تعالیٰ بہت سے چھوٹ رکھے ہیں۔ نیک اعمال میں بھی گناہ کر کے کوئی آدمی توبہ کر لیا تو اللہ معاف کر دیں گے، بغیر توبہ کے مرا تو چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں شروع میں، یا تھوڑے دن کے عذاب کے بعد اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیں گے۔ تو اعمال اور عبادات جو ہے اس کے اندر بہت بڑی گنجائش ہے، لیکن عقائد کے اندر جو ہے بالکل گنجائش نہیں ہے۔ ایک بال کے برابر بھی اگر فرق ہو جائے سیدھا جہنم میں جانا ہے۔ عقائد کہتے ہیں، عقیدہ کی جمع ہے۔ عقیدہ عربی لفظ ہے، وہ عقدتن سے ہے۔ عقدتن کے معنی گھاٹی کے، عربی میں اصل میں یہ عقیدہ کا لفظ اسی سے نکلا ہے، گھاٹی۔ گھاٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک تھیلے میں اگر ہم چاول بھر کر گھاٹی باندھتے اسی کو گھاٹی کہتے ہیں۔ جب ٹائٹ سے اگر گھاٹی باندھ دیں گے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی باہر کی چیز اندر نہیں آئے گی اور اندر کی چیز باہر نہیں جائے گی۔ تو اندر کی چیز باہر جانا ہو تو گھاٹی کھولنا ہے، باہر کی چیز اندر داخل کرنا ہے تو گھاٹی کھولنا ہے۔ تو یہ ایسے گھاٹی ٹائٹ کر دیا تو وہ چاول جہاں تک پہنچنا ہے وہاں پہنچنے تک جو ہے گھاٹی کوئی بھی کھول نہیں سکتا۔ اسی لفظ سے عقیدہ نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عقیدہ اس پختہ یقین، اس مضبوط کیفیت کا نام ہے جو دل کے اندر جو بات مضبوطی سے جم جاتی ہے اسی کو عقیدہ کہتے ہیں۔ یعنی گھاٹی کی طرح کہ کوئی خلاف بات بھی نہیں آنا، جیسے اللہ ایک ہے ہمارا عقیدہ ہے، اتنا مضبوط عقیدہ ہے کہ اگر اس کے خلاف کوئی بات آدمی بولے تو باہر سے وہ اندر بھی جائے بھی نہیں سکتی، اور اللہ ایک ہونے کی بات، وحدانیت کی بات یہاں باہر سے اندر سے نکل بھی نہیں سکتی۔ تو عقیدہ اسی کو کہتے ہیں کہ اندر جو بات جمی ہوئی ہے، یقین کے ساتھ جو بات جم کر ہے وہ بات نہ نکلے مرنے تک، نہ اس کے خلاف کوئی بات باہر سے اندر آئے۔ تو اسی سے عربی لفظ سے نکل کر وہ عقیدہ کا لفظ تیار ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عقائد کی ہمیں تعلیم دی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، ان تمام جو ایمان مفصل میں جو 7 چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان کے اندر مضبوطی سے رہنا ہے۔ ان کے خلاف جو ہے کوئی بات جو ہے نہ سننا ہے، نہ تیار ہونا اس کے لیے، نہ کوئی ہم کو اس سلسلے میں سوچنا ہے، بلکہ علماء سے ربط رکھ کر جو عقائد وہ بتاتے ہیں ان عقائد پر جمے رہنا ہے۔ آج کل جو اسلام کو دشمن ہے کہ اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں، تو مختلف وہ لوگ اسلام کو مٹانے کے ہتھیار، اسلحہ استعمال کرنے کے بعد ان کی بات سمجھ میں آئی کہ انسان کے، مسلمانوں کے اندر ارتداد، کفر آنا ہے، ایمان چھوڑنا ہے، تو ذہنی اعتبار سے ان کو کافر بناؤ۔ یہ مہم چلتا ہے 150 سال سے تقریباً، کہ ذہنی اعتبار سے ان کو مرتد بنانا۔ نام تو اس کا مبارک رہے گا، مزمل رہے گا، فلاں رہے گا، لیکن جو ہے نماز بھی وہ پڑھتا رہے گا، مسجد کو بھی آتا رہے گا روز، لیکن ذہنی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے وہ ایمان سے نکل جائے۔ اور اس پر وہ بنیادی طور پر کسے استعمال کیے؟ بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے یہ ایمان کی جڑ ہے، تو اس محبت میں وہ ڈائریکٹ اسی محبت پر حملہ کیا ہے یہودی نے اور آج کل کی فتنوں نے، کہ جب محبت کے اندر کمی آ جائے گی تو ایمان کا درخت جو خود بخود جو سوکھ جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کافی سوچ بچار کے بعد یہ یہودی جتنے فتنے موجود ہیں وہ لوگ غور و فکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
خلفائے کے دور میں اور خلافت بنو امیہ کے دور میں، اس کے بعد خلافت بنو عباسیہ کے دور میں ان لوگوں نے اس کا گہرا مطالعہ کیا۔ مطالعہ کر کے ان کی ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ جس آدمی کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت رہے گی، اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا بالکل گنجائش نہیں۔ اس لیے وہ لوگ ایمان پر حملہ کرنے کے بجائے ڈائریکٹ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، آپ کی محبت پر حملہ کیے۔ کہ محبت پر حملہ کرنے کی صورت یہ ہے کہ حضور کی تعلیمات پر ان لوگوں نے شک و شبہ پیدا کر دیا۔ ظاہر بات ہے، جب کسی کی متعلق ہم کو شک و شبہ ہو جائے، اس کی محبت دل سے نکل جاتی۔ بولتے ہیں نا فلاں مولوی صاحب کے پاس تم ہر جمعہ جاتے تھے، یہ اب کیوں نہیں گئے؟ تو جاتا تھا، ان سے بڑی محبت تھی، لیکن ان کے بارے میں ایسے باتیں سننے میں آئیں، اب دل وہاں جانے کے لیے منع کرتا ہے۔ تو اس طرح جب شک و شبہ میں آدمی مبتلا ہوتا ہے تو محبت جو ہے آہستہ آہستہ نکل جاتی ہے۔ تو یہ دشمنان اسلام یہ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، آپ کی پاکیزہ زندگی پر جو ہے شک و شبہ پیدا کرتے ہیں۔ پیدا کرنے کے نتیجے میں آج مسلمان کے دل سے جو ہے ایمان محبت نکلتی جاتی ہے، محبت کے ساتھ ساتھ ایمان بھی کیا ہو جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے۔ اس لیے بنیادی طور پر یہ ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ساتھ ہم کو زیادہ محبت ہو۔ اس میں بنیادی چیز جو ہے ایمان کے لیے سے اللہ کی وحدانیت کا ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی معبود نہیں، وحدہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں دوسرا کوئی شریک نہیں ہوتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں بھی کوئی شریک نہیں ہوگا قیامت تک۔ اور جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ نبوت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا عکس ہے، سایہ ہے۔ اصلی نبوت جو ہے، حقیقی نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہے۔ آپ کے پہلے آپ کے ذاتی نبوت کو لے کر آنے والا بھی کوئی بھی نہیں، اور جب پہلے ہی نہیں ہے کر کے بولے تو آخر قیامت تک کون نہ کر ایسی ہے ذاتی نبوت کو لے کر آنے والا ہے۔ اس لیے یہ بنیادی عقیدہ رکھنا ہے، اسے اللہ کی وحدانیت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، نبوت محمدی میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، نہ پہلے نہ قیامت تک۔ خود حضور نے فرمایا کہ میں اس وقت ہی نبی بن چکا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا، یعنی روح بھی نہیں پڑی، انسان پیدا ہی نہیں ہوا، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جا چکے تھے۔ تو وہ نبوت پر جو ہے آج خاص طور پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، مختلف طریقوں سے، مختلف ناموں سے۔ کوئی گوہر شاہی فتنہ ہے، کوئی شکیلی فتنہ ہے، تو جامدی فتنہ ہے، کوئی انجینئر مرزا علی کے نام پر فتنہ ہے، کوئی دیندار انجمن کے ہندوستان کے اندر کل 15 فتنے ہی جو یہودیوں کے پیسوں پر، یہودیوں کے خزانوں پر پلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عظمت کو نکالنے کے لیے انہوں نے یہودی کے پشت پناہ اختیار کی، اس کے پناہ میں چلے گئے۔ تو یہ 15 قسم کے فتنے ہیں، ان کا مقصد ایک ہی ہے، نام الگ الگ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، نیا شکاری پرانا جال، جال تو ایک ہی ہے، جال شکاری کا مقصد جو ہے پرندوں کو شکار کرنا ہے، لیکن شکاری الگ الگ ہے۔ اسی طرح یہ فتنوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ کسی طریقے سے حضور کی عظمت دل سے نکل جائے، مقصد ایک ہی ہے، لیکن شکاری اور شکار کی جال الگ الگ ہیں۔ کوئی گوہر شاہی کے نام پر ہے، کوئی کسی کے نام پر ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو چوکنا رہنا ہے اور علماء سے ربط پیدا کرنا ہے کہ جب تک علماء کے ساتھ رہیں گے، ایمان کی باتیں جو دل کے اندر رہیں گی، ایمان کے اندر شک و شبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے اندر شک و شبہ پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے جو بتایا گیا تھا آمنت باللہ و ملائکتی، میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، ملائکہ پر، رسولوں پر کر کے، تو رسولوں پر جو ایمان لینا ہے ہمارا، یہ بنیادی طور پر یہ بات اگر ذہن میں رکھ لیں، انشاءاللہ جو ہے کوئی آدمی، کوئی فتنہ جو ہے آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈال نہیں سکتا۔ بنیادی یہ فرق ہے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، ان تمام نبیوں میں اور ہمارے نبی میں بہت سے فرق ہیں، لیکن بنیادی طور پر 2 فرق ہیں۔ ایک فرق ہے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، خاص قوم کے لیے، خاص جگہ کے لیے، خاص علاقے کے لیے تشریف لائے۔ آپ قرآن کا مطالعہ اگر گہرائی سے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ،
ہم نے حضرت نوح کو بھیجا ان کے قوم کے پاس بھیجا، دنیا کے پاس بھیجا نہیں بولتا اللہ تعالیٰ۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے لیے ہی نبی ہیں، دوسرے قوم کے لیے نبی نہیں تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت قوم عاد کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام خاص اسی قوم کے لیے مقام بنا کر گئے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین علاقہ ہے، اس علاقے کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ تو معلوم ہوا شعیب علیہ السلام خاص اس علاقے کے نبی ہیں۔ تو جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے تو خاص قوم کے لیے، خاص علاقے کے لیے تشریف لائے۔ ایک ایک زمانے میں دو نبی بھی ہوتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ تو ایک ایک زمانے میں دو انبیاء بھی تشریف لائے، کوئی خاص اس علاقے پر کام کرتے تھے، کوئی دوسرے علاقے میں کام کرتے تھے۔ یہ علاقے والے نبی ان پر ایمان لے آنا ضروری نہیں، وہ مطلق نبی پر ایمان لے آنا یہ تو فرض ہے، لیکن اپنے عقائد کے لیے، اپنے اعمال کے لیے اپنے نبی کی اتباع کرنا ضروری تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے انا ارسلناک کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تمام لوگوں کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا، قیامت تک کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ پوری قوم، پوری امت، پورے علاقے بلکہ پورے دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ کیا تفسیروں میں آتا ہے، ہم جو پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، پہلی آیت، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ جہان کتنے ہیں آپ حضرات جان لیں، جہان جو ہے 18,000 جہان ہی دنیا کے اندر اللہ بنا کر رکھے۔ یہ عالم انسان ہم لوگ، عالم ملائکہ، عالم جنات، ایسے 18,000 جہان پیدا کیا، 18,000 مخلوق نہیں، 18,000 جہان کا پیدا کرنے والا رب ایک ہی ہے۔ اور ان تمام 18,000 جہان کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی نبی ہے۔ اس کے علاوہ صرف انسانوں کے لیے نبی نہیں ہیں آپ، صرف کسی خاص طبقے کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے نبی نہیں ہیں، بلکہ 18,000 جہاں کے لیے بھی آپ ہی نبی ہیں، اور قیامت تک آپ ہی رہیں گے۔ جب قیامت تک آپ ہی کی نبوت ہے تو پھر دوسرے نبی آنے کی کیا ضرورت ہے، اس لیے ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک فرق ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن جو معجزہ لے کر آئے ہیں، یہ قرآن جو ہے احکام الہی، یہ قیامت تک رہنے والی کتاب ہے۔ جب قیامت تک یہ کتاب ہے تو قیامت تک بھی جو ہے وہ نبی، جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ان کے تعلیمات ایک حد تک، ایک زمانے تک، حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر آئے، وہ ان کے زمانے تک محدود۔ اب کوئی آدمی توریت پر عمل کرے گا اس پر نجات نہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انجیل کتاب لے کر آئے، تو ان کی تعلیمات وہاں تک محدود، ختم۔ حضرت داؤد علیہ السلام زبور لے کر کتاب لے کر آئے، ان کی تعلیمات دوسری تک۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن شریف لے کر آئے، یہ قیامت تک یہ احکام خداوندی بتلانے والے، انسانوں کی رہنمائی مسلمانوں کی نہیں، انسانوں کی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ جب انسانوں کی قیامت تک آنے والی، انسانوں کی مخلوقات کی رہنمائی کرنے والی کتاب زندہ ہے، دوسری کتاب آ نہیں سکتی، وہ کتاب لے آنے والا بھی کوئی آ نہیں سکتا۔ تو یہ ایمان اگر ہمارے اندر مضبوط ہو جائے، یہ فرق ہم سمجھ لیں، ہمارے نبی اور رسول اللہ اور قیامت دوسرے انبیاء کے درمیان کیا فرق ہے، بنیادی فرق، ان کو اگر سمجھ لیں گے، اس پر مضبوطی سے جمے رہیں گے، دوسرا کوئی فتنہ جو ہے ہم پر حملہ ہو نہیں ہوگا۔ خیر یہ چند باتیں ذہن میں آ گئی تھیں، آپ حضرات کے سامنے میں پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے عقائد پر ہم جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔